فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں۔ بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، حاضرین گرامی قدر اور ایمان والے بھائی، آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ وصفی اعتبار سے اسلام کا خاصہ حیا اور باغیرت ہونا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذاتی اعتبار سے اسلام کی سب سے بڑی تعلیم اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی، اسلام کی سب سے بڑی پہچان اور شناخت کیا چیز ہے؟ کس چیز کے ذریعے سے اسلام کو پہچانا جائے گا، اسلام کی شناخت کی جا سکے گی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی پہلی بنیاد اسی پر ہے اور اسلام کی اول ترین تعلیم یہی ہے۔ تو تاریخ اسلام اور قرآن و حدیث کی ورق گردانی کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام کی ذاتی اعتبار سے سب سے بڑی خوبی وہ ہے اسلام کا پیغام توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اسباب شرک سے بچنا، بلکہ شرک تک پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانا، یقینی اور مستحکم توحید کے اوپر قائم رہنا اور اس پر اتنی مضبوطی سے جمے رہنا کہ آخر تک ہمارا یہ ایمان باقی رہے، اس کے اندر کہیں بھی تلبیس نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، کسی دوسرے کے ساتھ اس کو متصل نہ کر لیا جائے۔ یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور اسلام کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بچوں کو جو ابتداءً ہی کلمے یاد کرائے جاتے ہیں، ان کلموں کے ناموں سے بھی اس بات کی وضاحت ہے۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں پاکیزہ جملہ زبان سے استعمال کرایا گیا ہے جس میں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرایا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، اس کے اندر بندے سے گواہی دلوائی گئی اس بات کی کہ معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا کلمہ تمجید، جس کے اندر اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی اور اللہ رب العزت کی کبریائی کے تعلق سے ذہن سازی کی گئی کہ قوت و طاقت صرف اللہ کے لیے، تعریف کا مستحق صرف اللہ، پاکیزہ ذات صرف اللہ۔ چوتھا کلمہ توحید، اس کا نام ہی توحید رکھا گیا ہے جس کے معنی ہی آتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانا۔ پانچواں کلمہ، اس کے اندر استغفار یعنی معافی، ظاہر سی بات ہے کہ معافی اسی ذات سے مانگی جا سکتی ہے جو ذات ہمارے خالق اور مالک، جسے ہم نے رب تسلیم کر دیا ہو، اس لیے آگے جملے بھی یہی ہیں ربی من کل ذنب۔ چھٹا کلمہ، اس کا نام ہی رد کفر رکھا گیا یعنی کفر کا انکار کر دینا، کفر سے اپنے آپ کو بچانا، کفر کی تردید کر دینا۔ اسلام کی ابتداء تعلیمات جو بچوں کو دی جاتی ہیں 6 کے 6 کلمے اسی پر منحصر ہیں کہ اس بچے کے دل پر اسلامی تعلیم کو اس معنی کر نقش کر دیا جائے
کہ زندگی میں کبھی بھی وہ شرک سے آمیزش نہ کر سکے۔ آذان کو دیکھیے، اللہ اکبر اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، دیگر کلمات کے ذریعے سے اللہ کے ایک ہونے کو ہی بیان کیا۔ تکبیر نماز کے لیے کہی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ کی اسی وحدانیت کا سبق ذہن کے اندر بٹھایا ہے۔ مکمل نماز کو اٹھا کر دیکھیں، الحمد شریف، کسی صورت کی تلاوت، رکوع کے اندر جھکنا اور پھر سجدے کے اندر اپنے سر کو ڈال کر اللہ کی پاکیزہ اور اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، اس کے برتر ہونے کا اقرار، اس کے اعلیٰ ہونے کا اقرار، اس کے سب سے بلند ذات ہونے کا اقرار، پھر التحیات کے اندر تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے خالص کر دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں وہی ہیں جو ہمیں قدم قدم پر توحید کا سبق دے رہی ہیں۔ ان چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے جو بات واضح کرنی ہے وہ یہ کہ اس مسلمان کی شناخت اور مسلمان کی پہچان مضبوطی کے ساتھ توحید پر جمے رہے۔ جب تک وہ اس پر جمع رہے گا، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا، اللہ رب العزت کی جانب سے راہیاب رہے گا، اللہ کی جانب سے ہدایت پاتا رہے گا، اور اللہ رب العزت کی جانب سے اسے امن اور سلامتی ملتی رہے گی۔ چنانچہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم سے نہیں ملایا، آمیزش نہیں کی ہے، ملاوٹ نہیں کی ہے، ان کا ایمان بالکل صاف ہے، ان کا ایمان بالکل پاک ہے، جس ایمان کا تقاضا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے ذریعے سے کیا گیا ہے کہ تم مکمل ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، اس ایمان کے اندر کہیں سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، جس کسوٹی کو اللہ نے آمین کما آمن الناس کے ذریعے سے بیان کی، جس کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا آمینو کے ذریعے سے بیان کی، جسے اللہ نے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ان آیتوں کے ذریعے سے بیان کیا کہ مقصد یہی ہے کہ یہ ایمان ایسا ہونا چاہیے جس میں شرک کی آمیزش کہیں سے کہیں تک نہ ہو۔ الذین آمنوا، ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ مفسرین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد اسباب شرک ہیں، ظلم سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے واحد ہونے کی نفی کرتی ہیں یا اللہ کی قدرت یا اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا سبب بنتی ہیں۔ فرمائے کہ ان کا ایمان اس طریقے سے آمیزش زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ راہیاب ہیں، صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ کی جانب سے مقبول بنتے ہیں، جن کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، قابل اعتبار۔ اسی کو بارے فرماتا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ جس میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کی نشاندہی کر دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو تم مان لو اس بات کو جس بات کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، اور تمہیں جس بات کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی دعوت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے صرف تم زندگی گزار سکو، بلکہ فرمایا لما یحییکم، یہ ایک ایسی دعوت ہے جس میں تمہیں زندہ رہنے کی سلیقے سکھلائی گئی۔ آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ دعوت دے رہا ہے، اللہ کا رسول دعوت دے رہا ہے، اس پکار کو سنو۔ اور کس چیز کی پکار ہے؟ لما یحییکم، اس چیز کی پکار ہے جو تمہیں زندگی بخش سکے۔ اور زندگی انسان کو کب بخشی جائے گی؟ اسلام کے اعتبار سے دیکھا جائے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل طریقے سے اطاعت اور فرما برداری کرنے کا، وہ ایمان جو ملاوٹ زدہ ہو، یہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جس ایمان کے اندر کمزوری ہو،
جو ایمان وقتی تقاضوں کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہو، جس کی تعریف کے اندر چینجنگ آتی رہتی ہو، جو حالات کے اعتبار سے کچھ کا کچھ ہوتا رہتا ہو کہ تقاضا کچھ ہے لہذا تھوڑا سا نیچے آ جایا جائے۔ قومی یکجہتی کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے اعمال بھی صادر کر لیے جائیں، اہل وطن کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے افعال بھی انجام دے لیے جائیں۔ کان کھول کر سن لیجیے کہ جو چیز اسلامی شاعر کا خاصہ ہے اور آپ کے کسی فعل سے اس کے اسلامی شاعر کی توہین کا کہیں سے کوئی بھی پہلو نکلتا ہے، یا پھر وہ چیز شاعر کفر میں سے ہے اور اس کی وجہ سے کفریہ باتوں کی یا پھر اہل کافر کی کسی بات کی توثیق ہوتی ہے، تو یقین جانیے کہ یہ چیزیں آپ کو اسلام سے خارج کر دینے کے لیے کہا۔ یہ باتیں اس لیے اور آپ سے کہی جا رہی ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے وطن کے اندر جو بعض لوگوں کا ذہن بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے کہ ایک ایسا یکجہتی کا نظام بنایا جائے کہ ہم ان کے تہواروں کو قبول کر لیں، وہ ہمارے تہواروں کو قبول کر لیں، وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں، ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کے ہاں کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہم اس میں پیش ہوں، اور جب ہمارے ہاں کوئی ایسا موقع آ جائے تو وہ بھی ہمارے پیش نظر آنے چاہیے۔ اور معلوم ہو کہ کسی انداز میں استقبال، بلکہ بعض بے غیرت تو ایسے ہیں کہ وہ آرتی اور پوجا اور نامعلوم کیسے خرافات بھی صرف یکجہتی کے نام پر اور داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ، یعنی اسلام کی بے خونی کرتے ہوئے، اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے، اسلامی شعائر کو پرزے کرتے ہوئے ان افعال کو انجام دے رہے ہیں، بغیر اس بات کی فکر کے کہ ان کے اس عمل سے اور ان کے اس کفریہ اعتقاد کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ ایمان اور اسلام پر برقرار رہے ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ انہوں نے دیگر اقوام کو اور دیگر امت مسلمہ کے افراد کو ایک وہ غلط میسج دیا ہے کہ اگر وہ حضرات اس فعل کو انجام دیتے ہیں تو ان کا اپنا گناہ تو ہوگا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ وبال اس شخص کے اوپر بھی آئے۔ یکجہتی کا یا اتحاد کے مظاہرے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان اعتقادات کو انجام دیا جائے یا ان رسمیات کو انجام دیا جائے جو شعائر کفر میں سے ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے کفر کی پہچان ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں قوم کے ماننے والے ہیں، یہ اس قوم کا تہوار ہے، یہ اس قوم کے انجام دینے والی چیزیں ہیں، اس کے اندر اگر اس طریقے سے شرکت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے شعائر اسلام پر اگر کہیں بھی قدغن لگتی ہے یا اسلامی شعائر کی بے خونی کا کوئی پہلو نکل کر آتا ہے تو ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان اور اسلام کی فکر۔ اللہ کو ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے جو ظلم سے آمیزش زدہ ہو، جو ظلم سے ملا ہوا ہو، جو شرک سے ملا ہوا ہو۔ اللہ کو خالص ایمان چاہیے جس کے اندر خلوص و للہیت ہو، اللہ کی وحدانیت اتری ہوئی ہو، جو ایمان بالکل پختہ ہو، جس ایمان کے اندر کمزوری نہ ہو۔ اس لیے ایسے نہیں فرمایا گیا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے کر آگے تو جنت دی جائے گی، رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو لیکن وہ ایمان ایسا ہو جس کے اندر کفر کی آمیزش نہیں ہو۔ کیا بات تھی کہ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سخت ترین مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اس ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کہ جب ایمان کے دامن میں آئے ہیں اور چچا کو پتہ چلا کہ تم نے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیفیت بدلی ہوئی نظر آئی تو معلوم کیا کیا تم بھی اس کلمے سے جڑ گئے ہو جس کلموں کو لے کر محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگے ہاں میں اس کلمے سے جڑ گئی۔ دھمکیاں دی گئی کہ تم اس کلمے کو چھوڑ دو اور اپنے اس عمل قول سے باز آ جاؤ، ورنہ اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ وہی نازیبہ سلوک کیا جائے گا جو تمہارے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ کہنے لگے جو چاہے کرو، میں ہر حال میں اس کلمے پر برقرار رہوں گا۔ چنانچہ چچا نے نہ صرف یہ کہ جائیداد سے بے دخل کیا بلکہ بدن کے کپڑے وہ تک چھین لیے اور بالکل برہنہ کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ جب نکلنے لگے تو والدہ نے چھپ کر ایک چادر عنایت کر دی تاکہ اپنا کم سے کم صدر تو چھپا سکے۔ اس چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے صدر کو چھپایا اور دوسرا ٹکڑا اوپر ڈالا، اسی وجہ سے ان کا نام بھی ذوالبجادین پڑا ہے، یعنی دو چادروں۔
اصل نام عبداللہ، لیکن اپنے ایمان کی بقا کے لیے جس شخص نے برہنہ ہونا گوارا کر دیا، جس شخص نے مال کی قربانی، جان کی قربانی، اعزہ اقربا کی قربانی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، بلکہ ملک کے اس ملک یعنی اس علاقے کو جس شہر کے اندر رہتے تھے مکہ معظمہ کو چھوڑنا گوارا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس شخص کا نام صرف عبداللہ نہیں ہے بلکہ عبداللہ کے ساتھ ذوالبجادین بھی ہے، کہ جب بھی ان عبداللہ کو یاد کیا جائے تو ان کی اس قربانی کے ساتھ یاد کیا جائے جو چادریں انہوں نے اپنے صدر کو چھپانے کے لیے پہنی تھی، اور جب یہاں سے چلے ہیں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، آپ نے گلے سے لگایا اور مبارکباد دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنے اچھے انداز میں اللہ کے رسول کو مسکراتے ہوئے ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر اصحاب صفہ میں شمار ہوئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے اور قریبی صحابہ جنہوں نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے ایمان سیکھنے کے لیے قربان کر دیا۔ اور جب وفات کے لمحات قریب آئے تو اللہ کے رسول نے ان کے چہرے کو اپنی گود مبارک کے اندر رکھا، تسلی آمیز گفتگو کی، اور 20 سال کے بعد جب لے کر چلے ہیں یہاں سے قبرستان پہنچے، کفن میں آپ نے خود اپنی چادر عنایت فرمائی جس کے اندر کفن دیا گیا، اور قبر میں سب سے زیادہ مستحق اترنے کے وہی ہوتے ہیں جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ یہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام خود قبر کے اندر اترے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں سے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی نعش مبارک کو قبر کے اندر اتارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کی قبر کے اوپر اتنا رشک نہیں آیا جتنا عبداللہ ذوالبجادین کی قبر کے اوپر رشک، اور اس وقت میری خواہش یہ ہوئی کہ کاش یہ جنازہ آج عبداللہ ذوالبجادین کے بجائے عمر کا ہوتا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسی بشارتوں کے ساتھ اپنی چادر کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور اتارنے کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، وہ بھی عبداللہ سے راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں صرف 2 جملے ایسے ملتے ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں سے متعلق جو کہا تھا، اور دوسرا جملہ ملتا ہے عبداللہ ذوالبجادین کی اس میت کے اوپر جہاں انہوں نے تمنا ظاہر کی تھی کہ کاش یہ جنازہ عبداللہ کے بجائے عمر کا ہوتا، کہ اتنے مبارک ہاتھوں سے قبر کے اندر اتنی دعاؤں کے ساتھ رکھا۔ لیکن یہ چیز میرے عزیز وہ کب آئی ہے؟ جب ایمان مستحکم، ایمان مضبوط، کہ اس ایمان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو بندہ تیار ہو جائے۔ آج جو ہمارے ہاں یہ یکجہتی کے پروگرام، اس سے انکار نہیں کیا جاتا، پروگرام کیجیے، برادران وطن کو شامل کیجیے تاکہ ان تک اسلامی تعلیمات بھی پہنچ سکیں، لیکن ان کے شاعر کا کوئی ایسا فعل انجام دے دینا کہ جس کی وجہ سے خود آپ کے ایمان پر خطرات لاحق ہو جائیں، جیسا کہ شیوراتری کے موقع پر بہت سے مسلمانوں کے اعمال سامنے آئے ہیں کہ کوئی معلوم ہو کہ آرتی اتار رہا ہو، کوئی وہاں پر پھول چڑھا رہا ہے، کسی کا یہ فعل سامنے آیا کہ پوجا کے اندر اس کی بھی مکمل طریقے سے شرکت ہو رہی ہے، اور بھی دیگر ان افعال کے ذریعے سے، تو اس آپ کے سامنے مسئلہ واضح کر دیا گیا۔ شعائر کفر میں سے جو چیز یعنی جس کے ذریعے سے کفر کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے اس مذہب کو پہچانا جاتا ہے، اگر اس کی تعظیم کا کوئی پہلو آپ کے کسی عمل سے نکلتا ہے تو پھر آپ کو اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے۔ کیا حالات ہم پر صحابہ سے زیادہ سخت آ گئے کہ مکہ کے اندر جو صحابہ اتنی آزمائشوں کے ساتھ رہ رہے تھے، اتنی امتحانات کے ساتھ رہ رہے تھے، انہوں نے یہ نعرے کیوں نہیں دیے کہ ہمیں بھی انہیں لے کر چلنا ہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ ایسے ہی زندگی گزارنی، بلکہ کافروں نے کہا بھی کہ تم ہمارے معبودوں کی 1 سال عبادت کر لیا کرو، 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیا کریں۔ اس طریقہ کے ملاوٹ والا دین چل جائے، فوراً اللہ نے قل یا ایھا الکافرون لا دل فرما دی کہ اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجیے لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، ہم اپنے اس دین سے نہیں ہٹ سکتے۔ یہی وجہ ہے تو آپ نے کہا
کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور پھر مجھ سے کہا جائے کہ تم اپنی اس دعوت کو چھوڑ دو، اس ایمان کے پیغام کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، تو میں اس کے باوجود بھی اس پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بلکہ ایک اور موقع پر آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس پیغام کو میں سناتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو مجھے اس راستے میں شہید کر دیا جائے یا پھر یہ پیغام میں دوسروں تک مکمل طریقے سے پہنچے۔ آپ کے قدم پر لغزش نہیں آئی، آپ نے ایمانی سودے نہیں کیے، آپ نے وقت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کے راگ نہیں الاپے ہیں، بلکہ قرآن کا جو پیغام، قرآن کی جو تعلیم ہے ایمان سے متعلق اور صریح طور پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ جس کا پہلو اگلا نماز ہے، جس کے ذریعے سے مدد کے طلبگار کے لیے حکم دیا گیا ہے، آپ نے مکمل طریقے سے اس پر نہ صرف یہ کہ عمل کر کے دکھلایا، بلکہ غیروں تک اور آنے والی نسلوں تک، بلکہ قیامت تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ کبھی بھی حالات کتنے بھی سخت آ جائیں، ہر مرحلے پر تمہیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا۔ اخلاق یقیناً اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا رہا، آپ اخلاق پیش کیجیے، کچھ اخلاقی سے ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ اسلام اس رواداری کی اجازت دیتا ہے، لیکن رواداری میں اتنے زیادہ قدم آگے بڑھا دینا کہ جس کی وجہ سے کفریہ اعتقادات کے اندر آدمی شامل ہو جائے، کفریہ اعمال اس سے سرزد ہونے لگے، اسلام اس کی قطعاً اجازت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ نے جو ہمارے لیے مدد اور معاونت کا وعدہ فرمایا وہ اسی شرط کے ساتھ ہے کہ تم بھی اللہ رب العزت کی مدد کرو۔ مدد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے احکام اور فرامین پر عمل کرنے والے۔ معاشرے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ ایمان اور اسلام سلب کیا جائے، باضابطہ غیروں کی طرف سے تحریکیں ہیں، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اسلام سے، جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے، ایمان کمزور کر دیا جائے، ان کے اندر ایمانی حرارت، ایمانی غیرت باقی نہ رہے، شرم و حیا ان سے کھینچ لی جائے۔ اس کے لیے باضابطہ طریقے سے مہم، باضابطہ طریقے سے کاوشیں ہیں، تنظیمیں اور سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں جن کے دن و رات کا فعل اور دن و رات کی تگ و دو اسی تک محدود ہے، اسی پر لگی ہوئی ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو ہمیں کیسے چھینیں۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری اس مواقع پر یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کریں۔ صحابہ کرام جو نمونہ ہمارے سامنے ایمان کا چھوڑ کر گئے ہیں کہ سخت ترین حالات کے اندر بھی وہ اپنے ایمان سے نہیں ڈگمگا، اس لیے تو قرآن نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جو ایمان صحابہ کی کسوٹی پر کھڑا ہوتا ہے، کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے ہی اگر تمہارا ایمان ہوگا، اسی انداز کا ایمان ہوگا کہ سب کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اعتقادات کفر سے اپنے آپ کو بچانے والے، تب تو وہ ایمان قابل قبول ہے۔ اور اگر مصلحتوں کا جامہ اڑا کر، مصلحتوں کا لباس پہنا کر تم یہ چاہو کہ ہم اس دنیا کے اندر پرسکون زندگی غیروں کو خوش کر کر کے گزار دیں، تو اللہ کو ایسا ایمان ہرگز قبول نہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، جس جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ اسی شرط کے ساتھ ہے کہ تم اللہ سے لو لگانے والے ہو۔ لہذا ان حالات میں جب ملک کے حالات انتہائی سخت ترین ہیں، انتہائی نازک ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، یقیناً ان حالات کی وجہ سے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کسی درجے میں مسلمانوں کی ایمانی غیرت جاگی۔ غیروں کے منصوبے اپنی جگہ ہیں اور غیروں کی محنتیں اپنی جگہ، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان کی ان غلط اسکیموں کی وجہ سے ہی اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں نے اس چیز کو دوسرے رخ سے لیا ہے اور مسلمانوں کے اندر ایک ایمانی شمع دوبارہ روشن ہے، ایک ایمانی چنگاری ہے جو دوبارہ بیدار ہوئی ہے، ایک ایمانی رمق ہے جو تیزی سے دوبارہ دوڑی ہے، اور لوگوں کو فکر ہوئی ہے کہ وہ اپنے اسلام کو پہچانیں، ایمان کی شناخت کریں، وہ اپنے آپ کو جانچیں کہ ان کا ایمان کس کسوٹی پر ہے۔ جو خواتین اب تک گھروں کے اندر ایسے پڑی ہوئی تھی کہ انہیں پتہ بھی نہیں تھا ایمان کیا ہے، اسے سیکھنے کی کوئی فکر نہیں،
ذکر اذکار سے بالکل دور تھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے ذکر اذکار کے کتنی زیادہ قریب ہوئی. اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اللہ رب العزت غیر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی تدبیریں کچھ اور ہی انجام دیا تھا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ یہ کافر بھی ایک تدبیر کیا کرتے ہیں اور اللہ کی بھی تدبیریں ہیں اور اللہ سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر ہم اپنے ایمان کی فکر ان کفریہ اعتقادات سے کفریہ اعمال سے پھر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. خواہ وہ کاروبار کے تعلق سے معاملہ ہو یا پھر آپ کے ویسے ہی معاملات ہو, کسی بھی نوعیت سے بھی ہو, کسی بھی مرحلے پر پہلے فکر یہ کرنی ہے کہ ہمارا ایمان اس فعل سے محفوظ رہے گا یا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ کہ جو شخص اللہ کے دین سے پھر جائے اور اللہ کے دین کو چھوڑ دے, من یرتد منکم عن دینہ تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی پکڑ آیا کرتی ہے. ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی پکڑ آیا کرتی ہے اور پکڑ مختلف انداز میں آ سکتی ہے کہ غیروں کو اللہ مسلط کر دے یا پھر تمہارے دلوں کا سکون, ایمان, اطمینان اور چین چھین لے. یہ بھی پکڑ کا ہی ایک ذریعہ ہوا. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, صحابہ جیسے جذبات ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے, کفریہ اعتقادات سے ہماری حفاظت فرمائے, مرتے دم تک اسلام اور ایمان پر ہی زندگی گزارنے کی اور اسی حالت میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے. وما علینا